اس کے مطلب ہے چن لینا، اس کے مطلب ہے پاک کر دینا، اس کے مطلب ہے برگزیدہ کر دینا، اس کا مطلب ہے بے عیب کر دینا۔ یعنی اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے بے عیب کر دیا آدم کو، ونوحا نوح کو، ابراہیم اور ان کی آل کو، عمران اور ان کی آل کو۔ غور فرمائیے گا، ان اللہ اصطفیٰ، ہم نے بے عیب کر دیا آدم کو۔ پوری توجہ، ہدایت کے ہیں 4 ذریعے۔ پہلا ہے خلافت، دوسرا ہے رسالت، تیسرا ہے امامت، چوتھا ہے ولایت، 5واں ذریعہ ہے ہدایت نہیں۔ اس آیت میں 4 ہدایت کے ذرائع مکمل ملیں گے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، ہم نے چن لیا آدم کو، ہم نے آدم کو مصطفیٰ بنا دیا، ہم نے آدم کو بے عیب کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے فرشتوں کہ میں آدم کو بنا رہا ہوں۔ فرشتوں نے پوچھا یا اللہ کیوں بنا رہے ہیں؟ فرمایا یہ زمین پہ میرا پہلا خلیفہ ہے، زمین پہ میرا پہلا خلیفہ ہے۔ خلافت آ گئی آدم تک، آیت آ گئی ان اللہ اصطفیٰ آدم تک۔ ان اللہ اصطفیٰ، ہم نے چن لیا آدم کو۔ آیت آگے بڑھی، پہلا رسول ہے نوح، پہلی شریعت لے کے آئے نوح۔ اللہ نے کہا ہم نے چن لیا نوح کو۔ اب آدم کا بیٹا قاتل تھا، نوح کے 3 بیٹے سفینے کے اندر تھے، 1 بیٹا سفینے کا منکر تھا، لہذا آدم بھی اکیلا مصطفیٰ، نوح بھی اکیلا مصطفیٰ، لیکن ابراہیم مصطفیٰ، ابراہیم کا بیٹا مصطفیٰ، عمران مصطفیٰ، عمران کے بیٹے مصطفیٰ۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تجھے امام بنایا۔ ابراہیم ہو گئے پہلے امام، رہ گئی ولایت، ولایت آئی ابو طالب کے گھر میں۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران۔ ہدایت پہلی خلافت سے، دوسری رسالت سے، تیسری امامت سے، چوتھی ولایت سے۔ اب ہدایت شروع ہوئی آدم سے، ختم ہوئی علی پہ۔ ابتدا ہے آدم، انتہا ہے علی۔ شروع ہے آدم، کلائمیکس سے علی، شروع ہو رہی ہے آدم سے، ختم ہو رہی ہے علی پہ۔ ابتدا ہو رہی ہے آدم سے، کلائمیکس آ رہا ہے علی پہ۔ بچپن ہے ہدایت کا آدم، جوانی ہے علی۔ اور لوگوں کیوں نہ علی کا سجدہ کروں؟ جہاں سے ہدایت شروع ہوئی وہ ابن تراب ہے، جہاں ہدایت پہنچی وہ ابو تراب۔ زندہ باد میں جہاں سے شروع ہوئی وہ ابن تراب، جہاں پہ پہنچی ابو تراب۔ ہدایت کا بچپن آدم، ہدایت کا شباب علی۔ ہدایت شروع آدم سے، ابتدا ہو رہی ہے بادشاہ علی علیہ السلام سے۔ تو آدم سے مصطفیٰ شروع ہوئے، عمران اور اس کی آل تک پہنچ گئے۔ آدم اکیلا مصطفیٰ، نوح اکیلا مصطفیٰ۔ آدم اکیلا اس لیے مصطفیٰ، ایک بیٹا قاتل نکلا۔ نوح اکیلا مصطفیٰ اس لیے کہ ایک بیٹا سفینے کا منکر تھا۔ ابراہیم کا بیٹا اس لیے مصطفیٰ، چپ چاپ چھری کے نیچے لیٹ گیا۔ عمران کا ہر بیٹا لائق قسم، عمران کا ہر بیٹا مصطفیٰ۔ کیوں؟ آؤ اٹھائی طریق، جس کا دل کرے صحن ابو طالب میں جائے، جا کے وہاں پہ ریسرچ شروع کرے۔ پہلا بیٹا آیا محمد مصطفیٰ، سب سے خاص جو بیٹا پالا محمد مصطفیٰ۔ پھر زمانے کو چاہے تو محمد کے کردار کی قسم اٹھائے، چاہے تو علی کے کردار کی قسم اٹھائے، چاہے تو حسن کے حلم کی قسم کھائے، چاہے تو حسین کی کریمی کی قسم کھائے، چاہے تو سجاد کے سجدے کی قسم اٹھائے، چاہے تو باقر کے علم کی قسم کھائے، چاہے تو جعفر کے صداقت کی قسم اٹھائے، چاہے تو موسیٰ کاظم کی عظمت کی قسم کھائے، چاہے تو رضا میں چھپی ہوئی اللہ کی رضا کی قسم کھائے، چاہے تو تقی کے تقوی کی قسم کھائے، چاہے تو نقی کی نفاست کی قسم کھائے، چاہے تو عسکری کی خیبت کی قسم کھائے، چاہے تو 12ویں کی غیبت کی قسم کھائے، اور یہی نہیں، چاہے تو عباس کے جلال کی قسم اٹھائے، چاہے تو اکبر کے جمال کی قسم اٹھائے، چاہے تو قاسم کے بے مثال کی قسم اٹھائے، اور چاہے تو اصغر کے کمال کی قسم اٹھائے۔ کیوں؟ فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ پہلا بھی محمد، درمیان والا بھی محمد، آخری بھی محمد، سارے کے سارے محمد۔ اور مولوی ڈوب کے مر جا، جس کا آنگن کا ہر بچہ محمد ہے، تو اس کے ایمان پہ شک کرتا ہے۔ فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ آخری 2 جملے اور آپ کو سلام۔
تم ہم پہ احسان کرو، بسم اللہ ہم تمہیں جزا دیں گے۔ توحید پہ احسان کیا ہے ابو طالب کے؟ نبی اللہ کا آیا ابو طالب کے گھر، نبی اللہ کا نام رکھا ابو طالب نے، نبی اللہ کا نکاح پڑھایا ابو طالب نے، نبی اللہ کا رسالت کا اعلان ابو طالب کے گھر میں۔ اب اللہ نے کہا تم نے ہم پہ احسان کیا ہے، ہم تمہیں جزا دیتے ہیں۔ تم نے ہم پہ احسان کیا تھا، ہم تمہیں جزا دیتے ہیں۔ ہمارا محمد تیرے گھر آیا تھا، تیرا علی ہمارے گھر آئے گا۔ ہمارے محمد کا نام تو نے رکھا، تیرے علی کا نام ہم رکھیں گے۔ تم نے میرے محمد کا نکاح فرش پہ پڑھا، میں تیرے علی کا نکاح عرش پہ پڑھوں گا۔ تو نے میرے محمد کی رسالت کا اعلان چند بندوں میں کروایا تھا، میں تیرے علی کی ولایت کا اعلان 1.25 لاکھ حاجیوں کے بیچ